بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یو ایس الیکشن 2024 کا پارٹ 1 کر رہے ہیں۔ پارٹ 1 میں سب سے پہلے میں آپ کو یو ایس الیکشنز کا طریقہ کار بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہم 3-4 پروگرام 5 نومبر یعنی جس دن الیکشنز ہونے ہیں اس وقت تک کریں گے، جب تک انتخابی نتائج مکمل نہیں ہو جاتے، صدر منتخب نہیں ہو جاتا، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ یہ بات کرنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ امریکہ آج بھی دنیا کی واحد سپر پاور ہے، اور چین اور روس مل کر اس کو ڈسلوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اس میں بہت وقت لگے گا۔ امریکہ کے انتخابات میں جو بھی پارٹی اور جو بھی لیڈر جیتتا ہے وہ دنیا کے نقشے پہ اپنی مہر ثبت کر جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کی نشست میں ہم طریقہ کار ڈسکس کریں گے۔ 50 سے زائد اسٹیٹ پہ محیط یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہر 4 سال بعد اپنے لیے ایک صدر اور نائب صدر، مختلف اسٹیٹوں کے گورنرز، کانگریس اور سینٹ کو الیکٹ کرتا۔ ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ یہ پاپولر ووٹس پہ نہیں جاتے، یہ الیکٹورل ووٹس پہ جاتے ہیں۔ ہر اسٹیٹ کے پاس کچھ الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں۔ ٹوٹل الیکٹورل ووٹس ہیں 538، اور جو کینڈیڈیٹ پہلے 270 لے لیتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے۔ جی ہاں، آبادی کے لحاظ سے ہر اسٹیٹ کی اپنے الیکٹورل ووٹس ہیں۔ لائک کیلیفورنیا کی آبادی سب سے زیادہ ہے تو الیکٹورل ووٹس بھی اس کے سب سے زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح نیو یارک کی آبادی بہت زیادہ ہے تو الیکٹورل ووٹس اس کے بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن ریلیٹیولی چھوٹی اسٹیٹ جیسے ارکانسا ہے یا وائیومنگ ہے، ان کے الیکٹورل ووٹس آبادی کے لحاظ سے کم ہوتے ہیں۔ اب ریس ہے 270 کی، تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں پارٹیاں اور دونوں کینڈیڈیٹس محنت کریں ان اسٹیٹس میں جن کے الیکٹورل ووٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹریڈیشنلی امریکن الیکٹورل ووٹس یا الیکٹورل میپ کو دیکھا جائے تو آپ کو مڈ ویسٹ اور سینٹر پورا ہمیشہ لال نظر آتا ہے، یعنی ریپبلکن اسٹیٹس زیادہ ہیں۔ لیکن پیریفریز میں یا ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ میں جہاں آبادی بہت زیادہ ہے وہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریٹ اسٹیٹس کہلاتی ہیں۔ اب چونکہ ان کے الیکٹورل ووٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ڈیموکریٹس کو ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ میں کم محنت کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو الیکٹ کرانے کے لیے، اور اسی لیے ریپبلکن پریزیڈنٹس کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان اسٹیٹس کو توڑنے۔ زیادہ تر اسٹیٹس اپنا فیصلہ کر چکی ہوتی ہیں کہ وہ ریڈ اسٹیٹس ہوں گی یا بلو اسٹیٹس ہوں گی، بٹ دیر آر سم تھنگ لائک 7 اسٹیٹس جو سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں، جو ایک الیکشن میں کبھی ڈیموکریٹ کو ونر کرا دیتی ہیں اور کسی الیکشن میں ریپبلکن کو ووٹ دیتی ہیں۔ یہ مشہور اسٹیٹس ہیں مشیگن، پینسلوینیا، نیواڈا، ایریزونا، اور اس طرح یہ کل 7 اسٹیٹس ہیں جو سوئنگ اسٹیٹس کہلاتی ہیں۔ اس لیے آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں کینڈیڈیٹس وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس اور فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ ان اسٹیٹس میں اپنا زیادہ وقت گزار رہے ہیں۔ یو ایس الیکشنز میں جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ہوتی ہیں، ڈومیسٹک ایشوز پہ وہاں پر ووٹس زیادہ دیے جاتے ہیں۔ لیکن 9/11 کے بعد سے سیکیورٹی ایشوز بھی اب بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئے ہیں، میڈیا میں بھی، ڈیبیٹس میں بھی، اور عوام میں بھی، اور عوام اب دیکھتی ہے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ان کو زیادہ بہتر سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ 2024 کے الیکشنز میں جو ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں ایکسٹرنل سیکیورٹی کے اور فارن افیئرس کے علاوہ، ان میں بارڈر سیکیورٹی، ایبارشن، امیگریشن اور اکانومی تو ہمیشہ ہی سینٹر آف اٹریکشن رہتی ہے، سینٹر آف
ڈبیٹ رہتی ہے۔ ہم یو ایس الیکشن 2024 پہ بات کرتے رہیں گے، دونوں کینڈیڈیٹس پہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔